الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الق کی تلاوت کی گئی، آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور اللہ اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں انسان کا سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطاوار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، یہ سورہ الق کی آیات ہیں جو مکے میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں غار ہرا میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں 19 آیات اور ایک رکوع پر مشتمل یہ سورت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اس کے دو حصے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہو کر آیت نمبر 5 یعنی علم الانسان ما لم یعلم تک مطلب جو ہے اس کا وہ پہلا حصہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 5 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ غار ہرا میں اس کا نزول ہوا تھا۔ اس کا دوسرا حصہ آیت نمبر 6 سے شروع ہو کر آیت نمبر 19 تک والا وہ حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یعنی خانہ کعبہ میں نماز کی شروعات کی تھی اور ابو جہل نے اسے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی تھی۔ اس کی وہ حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر فائز ہونے کے کافی عرصے کے بعد یہ مطلب جو ہے حصہ اس کا نزول ہوا تھا۔ سامعین اکرام، اس پہلے حصے کی طرف آئیں تو یہ وہ مطلب جو ہے حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی عبادت گزار تھے، آپ مطلب جو ہے سچے اور صدیق مطلب جو ہے کہلاتے تھے، اور معاشرے کے اندر آپ کی شخصیت کو ایک سچائی کی حیثیت سے جانا مانا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر، وہاں کے شرک اور بدعت کے ماحول کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے میں وہ اللہ سے ربط قائم کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ غار ہرا کی طرف رواں دواں ہوتے تھے، اور وہاں مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ تمام مطلب جو ہے باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی مجھے اور آپ کو دی گئی ہیں۔ یہ مطلب جو ہے سلسلہ وہاں چلتا رہا۔ اسی کے درمیان یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، اور وہ ایسے خواب ہوتے تھے جیسے مطلب جو ہے آپ دن کی روشنی میں اسے دیکھ رہے ہیں۔ آپ مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ مطلب جو ہے تنہا پسند ہو گئے تھے، اور تاریخ اور سیرت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ کئی شب تک آپ صلی اللہ
علیہ وسلم غار ہرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے تھے اور وہاں مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے. اور یہ عبادت کس طرح کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ کہیں مطلب جو ہے وہ انفارمیشن مجھے اور آپ کو نہیں ملتی، اس لیے کہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا. تاریخ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار ہرا کی طرف رواں ہوتے تھے اور آپ وہاں کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز مطلب جو ہے گزار دیتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت واپس آتے جب کھانا ختم ہو جاتا اور مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کر دیتی تو اس روز پھر مطلب جو ہے آپ غار ہرا کی طرف رواں ہو جایا کرتے تھے. یکایک ایک بار کا قصہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، یکایک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ پڑھو. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس طرح نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں. اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھیجا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ مجھے بھیجا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. میں نے پھر کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھیجا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ وہ آیت نمبر 5 یعنی معلم یا علم تک مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے فرشتہ پڑھتا رہا اور کہا کہ جسے وہ سامنے رکھتے ہوئے اس نے تقاضا کیا کہ اس کو پڑھو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے کانپتے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ. چنانچہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اڑایا، پھر بستر پر لٹا دیا. جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ مطلب جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے خدیجہ. پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دی، تسلی دی ان الفاظ کے ساتھ کہ ہرگز نہیں آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں. ایک روایت میں یہ بھی اضافہ کے ساتھ مطلب جو ہے آتا ہے کہ آپ بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادر لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں. پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس دینے کے بعد انہیں لے کر اپنے مطلب جو ہے چچازاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس انہیں لے کر چلی گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے. عربی اور عبرانی میں وہ انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. آپ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان کے پاس پہنچ گئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے. ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے تم کو کیا نظر آیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کر دیا. ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا. کاش میں آپ کے زمانے میں نبوت میں قوی نوجوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو قوم آپ کو باہر نکالے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے باہر نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو. اگر میں آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا، مگر
زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہ مطلب جو ہے مرحلہ، یہ وہ قصہ ہے جب ان آیات کا نزول غار حرا میں پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر فائز کیا گیا، اور اس کے بعد ہی ایک کے بعد دیگرے کچھ وقفہ مطلب جو ہے درمیان میں وقفہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہونے لگا، اور یہ وحی لانے والے جو فرشتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ان تک پیغام رسانی کا کام جنہوں نے کیا، وہ مطلب جو ہے یہی فرشتہ ہے جسے جبرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلب جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام رفتہ رفتہ وقفے وقفے سے بہرحال وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے تمام مطلب جو ہے پیغامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہے اور انہیں گائیڈ کرتے رہے۔ تو یہ پہلا وہ مرحلہ تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی بار مطلب جو ہے ہوا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے تھے، پریشان تھے، حیران تھے، اور شیش در سے مطلب جو ہے کیفیت تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈھارس بندائی، تو اس کے بعد آپ مطلب جو ہے ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، اور مطلب جو ہے اس طرح آپ نبوت پر فائز کر دیے گئے۔ سامعین اکرام، اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے مطلب جو ہے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کے پہلے حصے کی طرف آج ہم رواں ہوں گے، جسے مطلب جو ہے سورہ الق کے وہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے گئے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ پڑھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے مطلب جو ہے چیزوں کو ہمارے سامنے کھول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن نشین جو کروایا، اس میں پہلی چیز مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے بتائی کہ تمہاری زندگی کا سب سے پہلا کام جو مطلب جو ہے تمہیں عطا کیا گیا وہ ہے پڑھنا، یعنی علم کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا۔ اس علم کے ساتھ، اس آگاہی کے ساتھ انہیں بتلایا کہ تمہیں جو بھی کام کی شروعات کرنا ہے اللہ کے نام سے مطلب جو ہے اس کی شروعات ہوگی۔ دوسری چیز اس میں بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو چیز بھی اس میں موجود ہے اسی نے ہی اس کو پیدا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً ہی انسان کی طرف رخ کر کے بتایا گیا کہ اس نے انسان کی تخلیق کس طرح کی، جب وہ کچھ نہیں تھا اسے مطلب جو ہے منظر عام پر لے آیا۔ اس کے بعد پھر مطلب جو ہے اس میں جو تکرار کے ساتھ بات آئی ہے وہ ہے علم کی اہمیت، علم کا سکھانا، علم کی معلومات کی آگاہی دینا، اور پھر اس کے ہاتھوں میں قلم کا عطا کرنا۔ یہ وہ نکات ہیں جو ان 5 آیتوں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ بظاہر معمولی مطلب جو ہے نکات لگتے ہیں، مگر اس کی گہرائی سمندر کی سی گہرائی ہے۔ آئیے ایک ایک کرتے ہوئے ہم مطلب جو ہے آیات کی گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ سامعین اکرام، پہلی آیت میں کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے دیکھیں تو پہلا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے پڑھو استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہوا کچھ مطلب جو ہے مواد وہاں پہ پیش کر دیا گیا تھا، یعنی یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے اس کو فرشتے نے وحی کے الفاظ میں لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوگا اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا ہوگا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا ہوں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہوئی عبارت پیش کی گئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکرار کے ساتھ یہ بات رکھی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے جو واقعے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اس مطلب جو ہے پڑھنے کے سلسلے میں میرے اور آپ کے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے
انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ ساری جاندار چیزوں کے درمیان میں اگر دیکھا جائے تو انسان وہ ہستی ہے جسے جو ہے اشرف المخلوق بنایا گیا۔ اشرف المخلوق بظاہر مطلب جو ہے معمولی ورڈ لگتا ہے، مگر اشرف المخلوق وہ مطلب جو ہے جاندار ہستی ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ یہی وہ عقل ہے، یہی وہ زبان ہے، یہی وہ سماعتیں ہیں، یہی وہ بصارتیں ہیں جو انسان کو اشرف المخلوق پر مطلب بنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ اور یہ وہ مطلب جو ہے نعمتیں اور عطیات ہے جو اللہ رب العالمین نے علم کی شکل میں اسے عطا کی ہے۔ یہ پڑھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کیونکہ بقیہ آیتوں میں بھی قلم اور علم کی تفصیلات مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ اس میں جو دوسری مطلب جو ہے اس پہلی آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ مطلب جو ہے اسے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی اقرا بسمک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور جہاں ہم سوروں کی ابتدا کرتے ہیں وہاں تسمیہ بھی مطلب پڑھتے ہیں، اور تسمیہ بھی مطلب جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا جو شروع کی جاتی ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی مطلب جو ہے اس کی شروعات کی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے سے پہلے بسمک اللہم کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم جاہلیت کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی وہ اقرا بسم ربک، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرو۔ پھر مطلب جو ہے سورہ نمل آیت نمبر 30 کی طرف ہم چلیں تو وہاں اللہ رب العالمین نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا نزول کیا۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا، یعنی جب بھی وہ شروعات کوئی کام کرتے تو وہ مطلب جو ہے بسم اللہ سے کیا کرتے تھے، اور یہ اختیار یہی چیز کو اختیار کرنے کی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تلقین کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ہر مہم کا کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ہوتے ہوئے زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین اکرام، بسم اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کی یاد، اس کی رحمت کو طلب کا ذریعہ بنتا ہے۔ علامہ سہوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی تھی۔ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف اس طرح پھیر دیا کہ وہ قدم قدم پر اس حلف وفاداری کی تجدید کرتا رہے کہ میرا پورا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مشیت و ارادے اور اس کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اس ایک کلمے نے ہر نقل و حرکت اور تمام معاشی و دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا ہے۔ سامعین اکرام، اس کلمے کی شعوری ادائیگی انسانوں کو 3 فائدوں سے اسے معمور کرتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کلمے کی ادائیگی سے انسان کو ہر برے کام سے روکتی ہے اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی میں اس کام پر اللہ کا نام لینے کے لیے حق بجانب ہوں۔ یہ وہ سوچ مطلب جو ہے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کلمے کی ادائیگی سے جو دوسرا مطلب جو ہے فائدہ انسانوں کو میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ انسانوں کو صحیح ترین سمت پر گامزن کرتی ہے، یعنی صراط مستقیم پر مطلب جو ہے قائم رکھنے میں اسے مدد دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کلمے کی ادائیگی کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آغاز کے نتیجے میں انسان کو اللہ کی تائید، نصرت اور توفیق ملتی ہے۔ اس کی سعی میں برکت اور شیطان کی فساد انگیزیوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ کلمہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلی شق مطلب جو ہے جو
जो इंसानों को सिखाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि तुम पढ़ो या जो भी काम करो तो वो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही वो हस्ती है जो सारी कायनात को चला रहा है, सारी कायनात को बनाया हुआ है और इंसानों की हर ज़रूरत को पूरा करने वाला वही मतलब हस्ती है। इसी के लिए मुझे और आपको ताकीद की गई कि अल्लाह के नाम के साथ शुरुआत तुम्हारी जहनी और अकली और अकायद की जो रसाई है वो सही सिमत की तरफ गामजन हो सकती है। इसलिए अल्लाह के नाम के साथ इसकी शुरुआत करो और अल्लाह के नाम के साथ ही आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारी बंदगी का वही महवर है और इसी की तरफ तुम्हें आगे बढ़ना है। सामिन इकराम, ये पहली चीज थी जो इस सूरे की पहली आयत के जरिए से इंसानों को सिखाई गई। इसके बाद फौरन ही दूसरी मतलब जो है आयत की तरफ चले तो वहां अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने पैदा किया, यानी जिसने पैदा किया, क्या पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया। कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं है जहां मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बल्कि इसके कोई नौज बिल्ला साजी ने की है, बल्कि हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है। और फिर ये खुद ब खुद ये मफहूम निकलता है कि उस रब का नाम लेकर पढ़ो जो खालिक है, जिसने सारी कायनात को और कायनात की हर चीज को इसने पैदा किया है। इसके बाद तीसरा मतलब जो है जो इसमें लफ्ज जो इस्तेमाल जो चीज मुझे और आपको बताई गई वो ये है कि इंसानों को यानी फौरन ही मतलब सारी चीजों के बाद इंसानों की तरफ मुतवज्जा होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि उसे जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तखलीक की, यानी मतलब जो है कायनात की तमाम तखलीक का जिक्र करने के बाद खास तौर पर इंसान का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने किसी हकीर हालत से इसकी तखलीक की इब्तिदा करके इसे पूरा इंसान बनाया, अलग जमा से अलकहा की जिसके मानी जमे बेखून के हैं, वो इब्तिदाई हालत से और मतलब जो है वो हमल के ठहर जाने के बाद से पहले चंद दिनों में जो रोनुमा होने वाली हालत है उसकी तरफ इसमें इशारा किया गया है। फिर वो गोश्त की शक्ल इख्तियार करती है और इसके बाद बतदरीज इसमें इंसानी सूरत बनने का सिलसिला शुरू होता है। इसकी तफसीलात से इसको आगाही दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ए इंसान तुम मतलब जो है अपनी साख्त पर गौर करो, ये साख्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है और इसमें मतलब जो है वाज़े तौर पर इसे इन्हें बता दिया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें किस तरह से उसकी तख्लीक की है। सामने इकराम, आइए जरा सा दूसरी आयतों की रोशनी से हम मतलब जो है इसको मजीद तफसील के साथ जानने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। सूरे हज की आयत नंबर 5 की तरफ चलें तो वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी होती है। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम पर हकीकत वाजे करें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक खास वक्त तक रहमों में ठहराते हैं और रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लाते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी नौजवानी को पहुंचो और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है ताकि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ न जाने। और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी हुई है, फिर जहां हमने इस पर मेना बरसाया या काया को भपक उठी और फूल गई और इसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगानी शुरू कर दी। सामिन इकराम, ये मतलब आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ इंसानी तख्लीक की एक एक शक को मतलब जो है इसमें बयान कर दिया। जबकि सूरे अलग का हम मुतालिया कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मतलब जो है इतना कहा गया कि हमने इंसान को पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से और इंसान की तख्लीक की। कुरान मजीद के मुख्तलिफ आयात का जब मुतालिया करते हैं तो कहें अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी तफसील के साथ बात को बयान करता है और कहें मतलब इशारे
کنائے میں بات کرتا ہے اور کہیں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بہترین مطلب جو ہے ایسے نکات کو لے آ کر اسے مطلب جو ہے مانوی انداز میں مطلب جو ہے بات کو بیان کرنے کا انداز بھی میرے اور آپ کے سامنے آیات کریمہ کے ذریعے سے آتا ہے. سامعین اکرام یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہر انسان ان مادوں سے جو یہاں نطفے خون کے لوتھڑے کی تفصیلات جو آئی ہیں اس میں ان مادوں سے انسان کو پیدا کرنے کی تفصیل اس سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں تفصیل سے بتائے گی اور سب کے سب زمین سے پیدا ہوئے ہیں اس کی تفصیل بھی آئی یعنی وہ مٹی کے سط سے پیدا کیا گیا ہے اور تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوئی ہے یا یہ کہ نوح انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا جو براہ راست مٹی سے بنائے گئے تھے اور پھر آگے نسل انسانی کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے ایک نطفے سے چلایا جسے سورہ مطلب جو ہے سجدہ کی آیت میں مجھے اور آپ کو یہ ملتا ہے جو آیت نمبر 7 اور 8 میں مطلب جو ہے تفصیل بتائی گئی ہے. 7 اور 8 سورہ مطلب جو ہے سجدہ کی مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے بتائی جاتی ہے کہ کس طرح سے انسانوں کو مطلب جو ہے اس کی سط سے اسے پیدا کیا گیا ہے. سامعین اکرام یہ انسان کی تخلیق مٹی سے پیدا کی گئی اور اسے ایک حقیر مطلب جو ہے پانی سے اسے آراستہ کیا گیا اور یہ بھی اس میں تفصیل سے بتایا گیا کہ انسانوں کو مختلف اطوار کی طرف جس سے ماں کے پیٹ میں بچے کا گزرنا یہ وہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں بلکہ ان آیتوں میں آج کل سے طاقتور مطلب جو ہے دوربینوں کے ذریعے سے مختلف الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو اندر کی کیفیات نظر آتی ہیں اس کی مختلف مطلب جو ہے تغیرات جو انسان کے بننے کے سلسلے میں آتی ہے اس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے جس سے زمانے کے عام بدو بھی اس وقت واقف تھے یعنی نطفہ قرار پانے کے بعد ابتدائی جمع ہوئے خون کا ایک لوتھڑا سا مطلب جو ہے ہوتا ہے پھر وہ گوشت کی ایک بوٹی میں تبدیل ہوتا ہے پھر اس میں پہلے شکل صورت بنتی ہے اور آگے چل کر انسانی شکل نمایاں ہو جاتی ہے اور پھر اسقاط کی مختلف مطلب جو ہے حالتوں میں چونکہ تخلیق انسانی کے یہ تمام مراحل لوگوں کے مشاہدے میں آتے ہیں اس لیے انہی کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان کو سمجھانے کے لیے یہ تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آئی اور بڑھاپے کا وہ مرحلہ بھی میرے اور آپ کے سامنے لایا گیا کہ جہاں آدمی مطلب جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے پھر وہ بچے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. سامعین اکرام اس مطلب جو ہے تفصیل کے ساتھ آئیے ذرا سا میں اور آپ مطلب دیکھیں جہاں مطلب جو ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 11 اور 13 اور 14 میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا پھر اسے مضبوط جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دی پھر لوتھڑے سے بوٹی بنا دیا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. سامعین اکرام یہ کوئی خیالی ذہن والی باتیں نہیں ہے کہ آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے جو باہر نکل کر عقل اور دانائی اور صنعت کے یہ کچھ کمالات دکھائے ہیں جو آج معاشرے کے اندر میں اور آپ اس دنیا میں بکھری ہوئی انسانیت کو دیکھتے ہیں جو الگ الگ مطلب جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں مختلف صلاحیتوں کی مطلب جو ہے شخصیات کی حیثیت سے منظر عام پر آتے ہیں یہی وہ ایک نطفہ تھے جو مطلب جو ہے مادن میں ٹپکایا گیا تھا اور ایسی ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی وہاں وہ ہڈیاں اور گوشت کا ایک پرندھا سا مطلب جو ہے ہوتا تھا جس میں وضائع حمل کے آغاز تک زندگی کی ابتدا خصوصیات کے ساتھ کچھ نہیں ہوتے تھے نہ سماعت تھی نہ بصارتیں تھی نہ گویائی تھی نہ عقل و خرد تھی اور نہ کوئی خوبی تھی مگر باہر آ کر وہی چیز کچھ اور بن کر منظر عام پر آئی جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی اب وہ ایک سمیع و بصیر اور ناطق وجود ہوتا ہے اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے بہت
پہلے ہی لمحے سے اپنے دسترس سے ہر چیز پر تحکم جتاتی ہوئی اور اپنا زور منوانے کی کوشش کرتی ہوئی یہ شخصیت منظر عام پر آتی ہے۔ سامعین اکرام، پھر وہ جوں جوں انسان آگے بڑھتا ہے، عمر آگے بڑھتی ہے، اس کی ذات میں یہ چیز سے دیگر ہونے کی کیفیت نہایت مطلب جو ہے افشاں ہو کر، یعنی مطلب جو ہے ظاہر ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں، انسان کی شخصیت کا جائزہ لے کر دیکھیں تو انسان جب جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہی ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہی مطلب ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کا بچپن کیا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کر کے دیکھے کہ 50 60 سال برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی، اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، یہ بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو آگے کے فقرے میں مجھے اور آپ کو وضاحت کے ساتھ مطلب جو ہے بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی مطلب جو ہے وہ پکار اٹھے گا، کہ اللہ ہی مطلب جو ہے بابرکت ہے، اللہ تمام کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ سامعین اکرام، ان آیات پر غور کر کے دیکھیں تو میرے اور آپ کے سامنے بات واضح ہو کر مطلب جو ہے آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین انسانوں کی اس تخلیق کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ انسان تم اپنی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اسی میں تمہیں خدا کو ڈھونڈنے میں آسانی میسر آ سکتی ہے۔ یہ وہ تفصیلات انسانوں کے سامنے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین آگے بڑھ کر آگے والی آیتوں میں جو مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، پہلی چیز کہا گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرو، پھر کہا کہ ساری کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، پھر کہا کہ پہلی ہی شخص میں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انسان کی تخلیق تم کچھ نہیں تھے، کوئی نہ سماعت، نہ مطلب جو ہے بینائی اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی دھڑکتا ہوا دل، ہم نے مطلب جو ہے تمہیں پیدا کیا اور تم جو کچھ مطلب جو ہے اس منظر عام پر آئے ہو وہ ہماری وجہ سے ہو، تمہاری اپنی اس میں کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز اس میں جو بتائی گئی، کہا گیا کہ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ سامعین اکرام، یہ آیت نمبر مطلب جو ہے 4 اور 5 کی تفصیلات ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اس کی طرف ہم آگے چلیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے پہلا لفظ جو اس کی شروعات میں کہا تھا پڑھو، پھر مطلب جو ہے ہمارے سامنے تکرار کے ساتھ آیا اور وہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتلایا کہ تمہارے اشرف المخلوق ہونے میں بڑا کردار یہ علم کا حاصل ہونا، اس کی مطلب جو ہے اہمیت کو واضح کرنا اور اس کو ذہن نشین کرانا اور اس کا ذہنوں میں محو کرنا، یہ مطلب جو ہے وہ شقیں ہیں جو ان آیتوں کے ذریعے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یعنی الذی علم بالقلم کے ساتھ مطلب جو ہے اس میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق انسانی کے بعد اس کی تعلیم کا بیان ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے تمام حیوانات سے ممتاز اور تمام مخلوقات سے اشرف اور اعلیٰ بنا دیتی ہے۔ سامعین اکرام، پھر تعلیم کی عام صورتیں دو ہیں، ایک زبانی تعلیم اور دوسرا بذریعہ قلم، یعنی تحریر و خط سے یہ مطلب جو ہے علم انسانوں کو دیا گیا۔ ابتدائی صورت میں جو لفظ اقرا کا استعمال کیا گیا ہے اگرچہ زبانی تعلیم کی ابتدا تھی، مگر اس آیت میں جہاں مطلب جو ہے ہم آگے 4 اور 5 دیکھ رہے ہیں، ان آیتوں میں تعلیم دینے کا بیان آیا ہے، اس میں قلمی تعلیم کو مقدم رکھ کے بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ ازل میں جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ایک کلمہ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
فرمایا سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھے. اس نے تمام چیزیں جو قیامت تک ہونے والی تھی لکھ دی. یہ کتاب اللہ رب العالمین کے پاس عرش میں محفوظ ہے. سامعین اکرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم مطلب جو ہے اس میں قلم مطلب جو ہے 3 ہیں. یعنی مطلب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک سب سے پہلا قلم جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور تقدیر کائنات مطلب جو ہے لکھنے کا اس کو حکم دیا. دوسرا مطلب جو ہے جو قلم مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ فرشتوں کے قلم ہیں جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کے مطلب جو ہے تفصیلات نیز انسانوں کے اعمال کو وہ لکھتے ہیں. تیسرا قلم جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پیدا کیا وہ عام انسانوں کے قلم ہے جس سے وہ اپنا کلام لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کام لیتے ہیں. اور کتابت در حقیقت بیان کی ایک ایسی قسم ہے اور بیان انسان کی مخصوص صفت ہے. اور مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے مطلب جو ہے تفصیل بھی آتی ہے علماء کرام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے خود بنائی ہیں اور اس کے سوا باقی مخلوقات کے لیے حکم دیا کہ کن یعنی ہو جا اور وہ موجود ہو گئی. جو 4 چیزیں اللہ رب العالمین نے خود اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے پیدا کی ہیں وہ مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ وہ پہلا قلم ہے، دوسرا عرش ہے، تیسرا مطلب جو ہے جنت عدن ہے اور 14 آدم علیہ السلام ہے. سامعین کرام، سب سے پہلے یہ فن کتابت ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا. اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ فن حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا تھا اور سب سے پہلے کاتب دنیا میں وہی ہیں. سامعین اکرام، ہر شخص کو جو کتابت کرتا ہے وہ تعلیم من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دین قائم نہ رہتا، نہ دنیا کے نہ کاروبار مطلب جو ہے درست ہوتے. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم دیا جس کو وہ نہیں جانتے تھے. ان کو جہل کی اندھیری سے نور علم کی طرف نکالا اور علم کتابت کی ترغیب دی کیونکہ اس میں بے شمار بڑے منافع ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. تمام علوم و حکوم کی تدوین اور مطلب جو ہے اولین و آخرین کی ساری تاریخ، اس کے حالات و مقامات، اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم ہی کے ذریعے سے لکھی گئی ہیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گی. اگر قلم نہ ہوا تو دنیا دین کے سارے ہی کام جو ہے بند ہو جائیں گے. سامعین اکرام، علماء اور سلف قافعین ہمیشہ تعلیم کتابت و کتابت کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے جس میں ان کی تصانیف کی عظیم الشان ذخائر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب میسر ہے. افسوس کہ آج کے دور میں علماء اور طلباء اس مطلب جو ہے چیز کو معمولی سمجھتے ہیں اور اسے 2-4 آدمی مشکل سے تحریری کتابت کے ذریعے سے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قلم میں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے صلاحیتیں ابھرتی ہے، اس کے ذریعے سے سوچ بچار کی قوتیں پیدا ہوتی ہے اور اسی کے نتیجے میں پیغام رسانی کا کام اس دنیا میں اسلام کا قیام اسی کے ذریعے سے ممکنات میں سے ہے. سامعین اکرام، آگے چل کے دیکھیں تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اصل تعلیم دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس کے لیے ذخائر تعلیم بے شمار ہے، کچھ قلم ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ علم دیا جس سے وہ پہلے ناواقف تھا. اس میں قلم یا کسی دوسرے ذریعہ تعلیم کا ذکر نہ فرمانے سے اس کی طرف اشارہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ تعلیم انسان کی ابتدائے آفرین ہی سے جاری ہے. اول اس کی عقل پیدا کی گئی جو سب سے بڑا مطلب جو ہے علم کا ذخیرہ ہے. انسان اپنے عقل سے خود بغیر کسی تعلیم کے بہت سی چیزیں سمجھتا ہے، پھر اس کے پس و پیش میں اپنی قدرت کاملہ کے ایسے مناظر دلائل قدرتی رکھ دیے گئے ہیں جس کا مشاہدہ کر کے وہ اپنی
اپنے عقل سے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکے، پھر وحی اور الہام کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا علم انسان کو عطا کیا گیا، اور بہت سی ضروری چیزوں کا علم انسان کے ذہن میں خود بخود پیدا کروایا گیا، جس میں کسی زبان یا قلم کی تعلیم کا دخل نہیں ہے۔ ایک بے شعور بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے ساتھ ہی تصور کیجئے کہ وہ اپنی غذا کے مرکز یعنی ماں کی چھاتیوں کو پہچان لیتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے دودھ اتارنے کے لیے منہ کو دبانا، اس کو کس نے سکھایا اور کون سکھایا؟ یہی وہ خدا ہے جس نے انسانوں کو علم کے اس میدان میں آگے بڑھایا ہے اور علم سے معمور کیا ہے۔ پھر اس کو ایک ہنر رونے کا عطا کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اول ولادت ہی سے اس کو سکھا دیا۔ بچے کا یہ رونا اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کو روتا ہوا دیکھ کر ماں باپ اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کو کیا تکلیف ہے، اس کی بھوک پیاس سردی گرمی کی سب ضروریات اس رو دینے کی سے ہی پوری ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ مثال، یہ بچے کا رونا، اس کی تعلیم اور اس نومولود کو کون کر سکتا ہے، کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ سب وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جاندار کے خصوصاً انسان کے ذہن میں پیدا فرما دیا ہے۔ اس ضروری علم کے بغیر پھر زبانی تعلیم، کچھ قلبی تعلیم کے ذریعے اس کے علوم میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا معلم یعلم، یعنی جس کو وہ نہیں جانتا تھا، اس کے کہنے کے بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عادتاً تعلیم تو اسی چیز کی ہوتی ہے جس کی انسان نہیں جانتا۔ اس کے فرمانے میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ اس خدائے داد علم و ہنر کو انسان اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے۔ معلم یعلم سے اشارہ فرما دیا گیا کہ انسان ہر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جیسے میرے اور آپ کے سامنے اس تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب وہ کچھ نہیں جانتا تھا، اسے علم سے آگاہی دی گئی اور علم کی معلومات عطا کی گئی۔ سامعین اکرام، یہاں مجھے اور آپ کو ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ یہ آیات معمولی نہیں ہے، بلکہ اس آیات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بڑی نعمت کی طرف اشارہ فرما کر اسے آگاہی دے دی کہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان ما علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آدمی کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے انسان کو سکھایا اور وہ جانتا نہیں تھا۔ یعنی یہاں پڑھنے کی ابتدا اس پروردگار کے نام کے ساتھ کرنی ہے جس نے انسان کو الگ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، جسے آنکھیں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، پھر اس کی پرورش اور پرخات کے لیے اسے اس سطح پر پہنچایا کہ وہ جو باتیں نہیں جانتا تھا اسے سکھا دیا گیا۔ سامعین اکرام، پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہے، نفس کی خواہشات اور کسی قسم کے غلط مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہاں پہ بتایا گیا کہ اسلام میں علم کو ایک قسم کا تقدس حاصل ہے، اور انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی ایسے مقاصد کے استعمال کے لیے جو حق سے ٹکراتا ہو، اور حق کو اسلام میں اللہ کے ناموں میں شمار کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 190 اور 191 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بے شک ان زمین اور آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بیٹھے کروٹ پہ لیٹے اور آسمان اور زمین کی پیدائش کے سلسلے میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ عبث نہیں بنایا، یہ تو سب عیبوں سے پاک ہے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سامعین اکرام، یہ آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وضاحت کی کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے یوں ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد بنایا، اور اسی مقصد کے تحت وہ علم حاصل کرتا ہے، اور علم کے ذریعے سے اس دنیا میں نفاذ قانون کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بتایا
بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کے تعلق سے جو مطلب جو ہے اہمیت بتائی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ روئے زمین میں اہل علم کی مثال ستاروں کی سی ہے جس سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر یہ ستارے روپوش ہو جائیں تو راستہ پانے والوں کے بھٹک جانے کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی علم کوئی معمولی مطلب نعمت نہیں ہے، بلکہ ایسی نعمت ہے جو ستاروں کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے اگر روپوش اور ختم ہو جانے کے نتیجے میں دنیا مطلب جو ہے رک جائے گی۔ سامعین کرام، علم جو نامعلوم شے کی دریافت کا ذریعہ ہے اور تاریکیوں میں روشنی کی کرن ثابت ہوتا ہے۔ علم وہ زبردست قوت ہے جس کی بدولت انسان اپنی زندگی کو پھیلاتا ہے اور اپنے وجود کو وسعت سے ہمکنار کرتا ہے، پھر اپنی ذات کے قول میں بند نہیں رہ جاتا، نہ اپنی مطلب جو ہے ارد گرد کے ماحول میں اور اپنی نسل حتیٰ کہ اس زمین کے دائرے میں محدود ہو کر رہتا ہے، بلکہ ان دائروں سے آگے بڑھ کر ماضی میں بھی جھانکتا ہے، حاضر کی روشنی میں مستقبل کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کائنات کی ساری وسعتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ یہ وہ تفصیلات ہیں، ذرا مطلب جو ہے ذہن لگا کر اس پر مطلب جو ہے تصور کریں اور غور کر کے دیکھیں کہ انسانوں اور جانوروں کے اندر کتنا بڑا فرق ہے، اور وہ فرق صرف اس علم ہی کی بدولت ہے۔ سامعین اکرام، اللہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت کچھ اس طرح مطلب جو ہے نقل کی گئی ہے کہ علم وحشت میں مونس و عقل وہ غم خوار اور اجنبی ماحول میں ساتھی، تنہائی کا رفیق، خوشحالی و تنگ دستی میں رہنما اور دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ اس سے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، اور وہی عمل کا رہنما ہے اور عمل اس کے تابع فرمان ہے۔ سامعین کرام، علم انسان کے لیے اللہ کا عجیب و غریب عطیہ ہے جو تخلیق کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جس سے اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت بخشی، پھر اس چیز سے سرسری طور پر گزرتے ہیں اور اپنی عادت کے مطابق سے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر جب علم کائنات کے اندر جب کسی راز کا انکشاف ہوتا ہے تو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ایک چونک جانے والی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دنیا کی ترقیات کی طرف نظر ثانی کریں تو یہی وہ چونکا دینے والی کیفیات ہیں جو اس علم ہی کی بدولت جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے، اسی کے نتیجے میں منظر عام پر آتی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ فاتر آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر خوف پیدا ہونے والی کیفیت ہے اور اپنی اخروی زندگی میں کامیابی کی ضمانت مطلب جو ہے حاصل کرنے کی معاملہ ہے، وہ تمام علم ہی کے بدولت ہے۔ علم کے بغیر آدمی نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ خدا کو تلاش کر سکتا ہے، نہ صراط مستقیم پر گامزن رہ سکتا ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر نہ دنیاوی اعتبار سے ترقیات کر سکتا ہے، نہ دینی اعتبار سے وہ پیغام رسانی کا کام معاشرے کے اندر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے حصول پر ابھارنے کے لیے جو تعبیر اختیار فرمائی وہ بالکل نراہلی ہی تھی، جو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے انہیں پہلی چیز پڑھوا دی تھی وہ اقرا، یعنی پڑھو اللہ کے رب العالمین کے نام کے ساتھ، جس کی تاکید کے ساتھ مطلب جو ہے انہیں اتارا گیا تھا، اور وہ مطلب جو ہے بڑی ہی مطلب جو ہے نرالی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی علم حاصل یعنی مطلب معلومات لینا، جاننا، جانکاری کرنا، اس کا حاصل کرنا، یہ تمام وہ شقیں ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے وضاحت کر دی کہ اس کا حاصل کرنا انسانوں پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، علم تو اللہ کا نور اور عطیہ ہے، اس صورت میں علم کو اللہ کا شکر کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ ناشکری کا۔ سامعین کرام، آگے بڑھیں تو اسی علم کے تعلق سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علم سیکھو، کیونکہ علم کا سیکھنا خشیت الہی کا ذریعہ ہے، اس کی جستجو عبادت ہے، اس پر غور و تبادلہ خیال تسبیح ہے، اس کی تلاش کی کوشش جہاد
जिहाद है, न जानने वाले को इसका सिखाना सदका है, और जो इसके लायक हैं और इनके लिए इल्म को काम में लाना अल्लाह ताला से तकर्रुब का सबब है। बेहतरीन बातें मतलब जो है निचोड़ कर एक ही इसमें बड़ी तफसील के साथ हजरत मुआज़ ताला अन्हु ने हमारे सामने रखी कि मतलब जो है इसकी जुस्तजू करना, गौर व फिक्र करना, इसकी तलाश करना और जानने और सिखाने और की कोशिश करना, ये तमाम चीज़ें मतलब जो है तकर्रुब खुदा का जरिया है। इसकी तफसील मतलब जो है हमारे सामने हजरत मुआज़ ताला अन्हु ने पेश की है। सामने इकराम, आगे बढ़े तो मुझे और आपको मतलब जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अहादीस करीमा, क्योंकि पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सिखाई गई वो कहा गया कि इल्म का हासिल करना मतलब जो है शर्त अव्वल है, इसलिए पढ़ने की ताकीद की। जहां 4 और 5 मतलब जो है इब्तिदा में ही उनको जो आयतें दी गई उसमें कहा गया कि जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया है, इंसान को इल्म दिया जिसे वो न जानता था। इसके जरिए से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म की अहमियत को वाजे कर दिया गया कि इल्म सीखना, सिखाना और इसे मतलब जो है जारी करना एक अहम तरीन फर्ज है जो इस कायनात के अंदर निज़ाम पैगाम रसानी के लिए अहम तरीन है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि जो किसी इल्म की जुस्तजू में किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। कुछ लोग जब अल्लाह ताला के किसी घर में जमा होते हैं और वहां अल्लाह की किताब पढ़ते हैं और बाहम इन पर तबादला ख्याल और गौर व खौज करते हैं, तो फरिश्ते इन्हें ढांप लेते हैं, इन पर सकीनत नाजिल होती है, इस पर रहमत छा जाती है और अल्लाह ताला इनका जिक्र अपने पास मौजूद लोगों में फरमाता है। मजीद मतलब एक और हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते तालिब इल्म के लिए अपने पर फैला बिछा देते हैं, इस काम से खुश होकर, और आलिम के लिए आसमान और जमीन की हर चीज मगफिरत तलब करती है, यहाँ तक कि पानी में मछलियां भी। आबिद पर आलिम की फजीलत ऐसी है जैसे सारे सितारों पर चांद की। उलमा और वारिसीन हैं अंबिया के, और अंबिया ने दीनार और दरहम वारिस नहीं छोड़े हैं, बल्कि इनकी विरासत इल्म है। तो जिसने ये विरासत इल्म हासिल की, इसने बड़ा हिस्सा हासिल किया। सामिन इकराम, ये हदीस मुबारका मुझे और आपको वजाहत के साथ मतलब जो है तफसील बताती है कि इल्म की अहमियत कितनी है और ये इल्म इंसानों की कितनी बड़ी मतलब जो है नेमत है, जिसके जरिए से इंसानों को सही रास्ते पर गामजन होने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इल्म की मालूमात के लिए मजीद मतलब जो है आगे बढ़े तो मुझे और आपको मतलब जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कौल भी मतलब जो है मिलता है, जिसमें वो फरमाते हैं कि लोगों इल्म हासिल करो, अल्लाह ताला की एक मोहब्बत की ये चादर होती है, जो कोई इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला इसे वही चादर उड़ा देता है। एक शख्स ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से जिहाद के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जो तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है? तुम एक मस्जिद की तामीर करो, इसमें कुरान करीम की तालीम दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और दीन की समझ बूझ सिखाओ। सामने इकराम, कितनी अहम शख्स इन मतलब जो है अकवाल के जरिए से इल्म की अहमियत को उजागर करती हुई मुझे और आपको नजर आती है। वहीं एक और जगह हजरत माज बिन जबल मतलब जो है रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इल्म सीखो, क्योंकि अल्लाह के लिए इल्म सीखना खशियत है, इसे हासिल करने की कोशिश करना इबादत है, इसका पढ़ना पढ़ाना तस्बीह है, इसकी जस्तजू जिहाद है, नावाकिफ को सिखाना सदका है और इसकी अहलियत रखने वाले को बताना सवाब का जरिया है। नीज इल्म तन्हाई का साथी और दीन का रहनुमा है, खुशहाली और तंगदस्ती में मददगार है, दोस्तों के नजदीक वजीर है, गरीबी लोगों के नजदीक खरीब और जन्नत की राह का मतलब जो है मीनारे हिदायत है। इसके जरिए से अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऊपर उठाता है, इन्हें भलाई में रहनुमाई और क़यादत और सरदारी अता करता है, जिसकी वो पैरवी की जाती है। वो भलाई के रहनुमा होते हैं, जिसके नक्श कदम पर चला जाता है, जिसके अफ़आल को नमूना बनाया जाता है। फरिश्ते इसकी दोस्ती के ख्वाहां होते हैं और अपने परों से इनके छुए से छूते हैं। हर खुश्क वो तर इनके लिए मगफिरत तलब करता है, यहाँ तक कि समंदर की मछलियां, जानदार खुश्कियों के दरिंदे और मतलब जो है जानवर, आसमान
आसमान और इसके सितारे तक इल्म के जरिए अल्लाह की इताअत और इबादत की जाती है, इसकी तौहीद और सना होती है, इससे परहेजगारी होती है, इससे सलाह रहमी की जाती है, इससे हलाल और हराम जाना जाता है, और वही रहनुमा और अमल इसका पैरोकार है कि नेक बख्तों को इससे सरफराज किया जाता है और बदबख्त इससे महरूम रहते हैं। इन तफसीलात को सामने रखकर जरा गौर करें कि इन्होंने कितनी लंबी मतलब जो है बातों के साथ हमें मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ बताया कि इल्म क्या कुछ सिखाता है और क्या कुछ रहनुमाई अता करता है और किस तरह से उसकी अहमियत हमारे सामने है। इससे बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म जैसी जो नेमत मुझे और आपको अता फरमाई है, इसका इस्तेमाल करना, इसके जरिए से अपने अंदर आगाही का पैदा करना और इसके अंदर शऊर को बेदार करना मेरे और आपके लिए अहम तरीन है। सामईन इकराम, यहाँ मुझे और आपको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी मतलब जो है मिलता है कि अगर अहले इल्म न होते तो लोग जानवरों जैसे हो जाते, यानी अहले इल्म के जरिए ही लोगों को जानवरों के सबसे निकाल कर इंसानियत की हद में दाखिल करते हैं। यानी अशरफुल मखलूक अगर बनना है तो ये इल्म ही है जो जानवरों से निकाल कर उन्हें इंसानों के सफ में लाकर खड़ा कर देता है। इमाम गज्जाली इस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि बे इल्म को इंसान इसलिए करार नहीं दिया जाता जो सफ़े इंसान को तमाम जानवरों से मुमताज करती है, वो इल्म ही है। इंसान को मर्तबा वो मुकाम इल्म ही की वजह से मिलता है, इसकी जिस्मानी ताकत की वजह से नहीं। इंसान के मुकाबले में ऊंट और हाथी कहीं ज्यादा बड़ा जिस्म रखते हैं, शेर वगैरह इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, बैल का पेट इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और मामूली गोरिया भी इससे कहीं ज्यादा जिनसी ताकत रखती है। इंसान को तो इल्म ही के लिए पैदा किया गया है। कितनी बेहतरीन बातें मुख्तलिफ बेहतरीन मिसालों के जरिए से हमारे सामने आई कि इंसान मुमताज है, इंसान अशरफुल मखलूक है तो सिर्फ इस इल्म की बदौलत है, वरना मतलब जो है उसकी कोई हैसियत इस मंजर आम पे नहीं है। सामीन इकराम, ये इल्म इंसान को सबसे अलग कर देता है और उसे बेहतरीन मतलब जो है गाइड पर रवा कर देता है। जहां इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खल्क़ कहा गया, वहां ये पढ़ना इल्म का उन्वान, इसकी कुंजी है। जब कुरान में नाजिल करता पहला ही हुक्म इलाही पढ़ने से मुतल्लिक है तो इस्लाम में इल्म के मुकाम और मर्तबे की इससे वाज़ेह तर दलील और क्या हो सकती है। सामईन इकराम, कुरान ने महज पढ़ने की हिदायत नहीं की है बल्कि अल्लाह के नाम के साथ पढ़ने की कैद लगा दी है, यानी इनका रुख हक व भलाई और हिदायत की तरफ कर दिया, और इसलिए कि इन सब का सरचश्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। सामईन इकराम, आगे बढ़कर अगर हम देखें तो वहां मुझे और आपको और भी मतलब जो है सूरह फातिर की आयत नंबर 28 भी मिलती है, जो मैं और आप इससे पहले भी देख चुके कि हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में सिर्फ इल्म रखने वाले ही अल्लाह से डरते हैं। यानी अल्लाह की खशियत जब पैदा होगी तो इंसान राह रास्त पर आएगा और उसे मतलब जो है राह रास्त ढूंढना और जन्नत को मतलब जो है ढूंढ निकालना और उसके लिए इस दुनिया के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत पैदा करने के लिए उसे इल्म का होना शर्त अव्वल है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को एक शख्स के सुपुर्द किया और इसे इल्म सिखाए तो वो इसे सिखाने लगा। जब ये सिखाया कि जर्रा बराबर भी भलाई करेगा वो इसे देख लेगा। वाकया बताता है कि सीखने वाला कहने लगा कि बस मेरे लिए इतना काफी है। सिखाने वाला शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आया और कहने लगा कि उसने इस तरह मतलब कहकर वो मतलब भाग गया है। आपने मुझे जिस शख्स को सिखाने का हुक्म दिया था वो मतलब जो है मज़कूरा आयत पर पहुंचकर उसने बस कहा और वो रुखसत हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, छोड़ दो, इसे दीन की समझ आ गई है। यानी ये वो हकीकत है जो शऊर अगर जाग गया तो फिर इल्म के इस मैदान में वो आगे बढ़ जाता है। सामईन इकराम, ये इल्म ही है जो ये वाज़े कर सकता है कि कौन सी चीज काबिल तरजीह है और कौन सी नहीं है, कौन सी चीज अफजल है और कौन सी कमतर है, कौन सी चीज सही है और काबिल कबूल है और कौन सी गलत और मुस्तरद किए जाने के लायक है। सामईन इकराम, इंसान जानता है इसी इल्म के जरिए से कि कौन सी चीज मसनून है और कौन सी बिदत है, और फिर शरीयत की निगाह में किसी चीज का क्या मर्तबा है ये इल्म ही उसे आगाही देता है। मगर मतलब जो है इल्म की रोशनी से महरूम जो लोग हैं मुख्तलिफ अमाल के दरमियान हुदूद की तमीज खत्म कर देते हैं और शरीयत के हुक्म के बरअक्स इसमें अफराद तफरीद के काम करते हुए नजर आते हैं। इस तरह गुलू और बेपरवाही के दरमियान दीन जाया हो जाता है। इसी तरह ऐसे लोग अपने इखलास के बावजूद काबिल तरजीह अमल को मतलब जो है छोड़कर कम तर दर्जे के अमाल करके
بچے اپنے افضل چھوڑ کر کمتر میں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں کمی کر لیتے ہیں، اسی لیے کہ وہ علم سے آگاہی حاصل نہیں کر پاتے۔ سامعین کرام، حضرت ابو دردہ کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں چاند کی مطلب جو ہے فضیلت سارے ستاروں پر ہے۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز و دعا ہے، اور حضرت ابو دردہ مطلب کا قول یہ ہے کہ ایک گھڑی علم کا مذاکرہ کرنا ایک رات کے قیام سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں علم پر تبادلہ خیال مجھے نفل نمازیں پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں ایک گھڑی بیٹھ کر اپنے دین میں سمجھ پیدا کروں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ایک رات صبح تک شب بیداری کروں۔ یعنی عبادات پر یہ علم حاصل کرنا مطلب جو ہے زیادہ اہم ترین مطلب جو ہے شق ہیں۔ یہ تفصیلات مجھے اور آپ کو ائمہ کرام کے اقوال سے میسر آ رہی ہیں۔ ایک مطلب جو ہے صحابی کا قول یہ ہے کہ اگر علم کے حصول کی کوشش کے دوران میں طالب علم کی موت آ جائے تو وہ شہید ہو گیا۔ سامعین کرام، آگے بڑھ کر اگر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو جو ہے علم کی بربادی یعنی دنیا کی تباہی کا پیش خیمہ کیا ہے وہ تفصیلات مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واقعات کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، اقوال کی شکل میں یوں میسر آتی ہیں کہ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ اٹھا لیا جائے۔ ایک عربی نے پوچھا کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے 3 بار کہا، فرمایا اہل علم کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے، اہل علم کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے علماء کے انتقال پر اہل علم سخت رنج و غم کیا کرتے تھے۔ پہلے سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے صبر اور نعم البدل عطا کرنے کی وہ دعائیں مانگتے ہوئے کرتے ہوئے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دن کو روزے رکھنے والے اور راتوں کو نماز پڑھنے والے 1000 عابدوں کی موت ایک ایسے عالم کی موت سے کم اہمیت رکھتی ہے جو حلال اور حرام کی باریکیوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت امام بصری رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ عالم کی موت اسلام کی عمارت میں ایک ایسا شگاف ہے جو کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک عالم کا انتقال ہوتا رہے گا اور علم کے آثار مٹتے رہیں گے، یہاں تک کہ جاہلیت والوں کی کثرت ہو جائے گی، اور اہل علم کے ختم ہونے کے بعد جاہلیت والے جاہلیت کی بنیاد پر ہی عمل کرنے لگیں گے اور غیر حق کو ماننے لگیں گے اور راہ سے بھٹک جائیں گے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ تمام علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور جہلا علم نہیں سیکھ رہے ہیں؟ علم سیکھو اس سے پہلے کہ علم اٹھایا جائے، اور علم کا اٹھایا جانا علماء کا اٹھایا جانا ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو جو آپ کے سامنے مختلف شقوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں اور ان آیات کی طرف تھوڑا سا نظر ثانی کر کے دیکھیں۔ جو آیات ہم نے 5 آیاتوں پر مشتمل پہلی وحی کو ہم نے مطلب جو ہے پڑھا ہے، اس میں جو بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے انسانوں کو تلقین کرتا ہے کہ پڑھو، اور مطلب جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو، تمہاری اپنی تخلیق پر غور کرو، اور یہ غور جو کرنا ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین نے قلم کی شکل میں انہیں عطا کیا، اور اس کو مطلب جو ہے عطا کر کے فرمایا کہ علم مطلب جو ہے تمہیں دیا گیا جبکہ تم کچھ جانتے نہیں تھے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے یہاں مجھے اور آپ کو وہ واضح علم عطا فرما کر فرمایا کہ تمہارے لیے اہم مطلب جو ہے چیز یہ ہے کہ تمہارے لیے سیکھنا، آگے بڑھنا کتنا اہم ترین شے ہے۔ آج موجودہ حالات کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھیں، جہاں پہلی وحی کے ذریعے سے انسانوں کو جو سکھایا گیا وہ یہی تھا کہ پڑھو، پڑھنا تمہارے لیے ایک نعمت ہے، علم تمہارے لیے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ مگر آج انسانوں کے درمیان جو حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہ کا مطلب جو ہے جو قول مجھے اور آپ کو میسر آتا ہے، ایک بار اور پڑھ لے کہ ایک ایک عالم کا انتقال ہوتا جا رہا ہے اور حق کے آثار مٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جاہلیت والوں کی کثرت ہو رہی ہے اور اہل علم کے ختم ہونے کے بعد جاہلیت والے جاہلیت کی بنیاد پر عمل کرنے لگیں گے اور غیر حق کو ماننے لگیں گے اور راہ سے بھٹکنے لگیں گے۔ آج موجودہ معاشرے کا تجزیہ کر کے دیکھیں، آج معاشرے کے اندر علم کی فراوانی کے باوجود جو لوگ علم حاصل کرتے نہیں ہے، اس سلسلے میں تک و دو کرتے نہیں ہے، اس کی طرف آگے بڑھتے نہیں ہے، اس نعمت کا مطلب جو ہے شکر ادا نہیں کرتے، اس کی مطلب جو ہے اہمیت کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے مطلب جو ہے حالات ایسے ہیں کہ جہلا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جاہلیت مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بدعات، جس کے نتیجے میں عقائد کی مطلب جو ہے خرابی، جس کے نتیجے میں رسومات اور مطلب جو ہے بہت زیادہ خرافات اور برائیاں اور گناہ مطلب جو ہے منظر عام پر آتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو میں اور آپ مطلب جو ہے وہ بھی سن چکے کہ جو پہلے زمانے میں جو علم والے مطلب جو ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہاں مطلب جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کے پاس صبر اور نعم البدل عطا کرنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج معاشرے کے اندر غور و فکر کر کے دیکھیں کہ آج علماء کرام مطلب جو ہے ایک کے بعد دیگرے اڑتے چلے جا رہے ہیں، مگر ہمارے پاس مطلب جو ہے ان کی نہ اہمیت ہے، نہ اس سلسلے میں غور و فکر ہے، نہ علم حاصل کرنے کی جستجو ہے۔ اسی کے نتیجے ہی میں جو اقامت دین کا قیام ہونا چاہیے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو مشن سونپا گیا ہے اس کی تکمیل ہو نہیں پا رہی ہے، جس کا پیغام رسانی کا کام نہیں ہو پا رہا ہے، لوگ جہالت کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے اللہ کے قرب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہی تھا کہ آپ نے 3 بار فرمایا تھا کہ اہل علم کا اٹھایا جانا ہی علم کا اٹھایا جانا ہے۔ سامعین کرام، آج اس معاشرے کے اندر علم کے فروغ کے لیے کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، علماء کرام کے وعظ و نصیحتوں کی مطلب جو ہے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے مطلب جو ہے فزیکل سلسلے میں ہو، ہر جگہ مطلب جو ہے اس طرح مطلب بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مطلب جو ہے عوام الناس کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، اپنی اخروی زندگی کی صحیح رہنمائی حاصل نہیں کرتے، اپنی مطلب جو ہے اخروی زندگی میں وہ انعام پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو اس علم ہی کی بدولت میسر آتے ہیں اور علم ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ علم اگر نہ ملے، اس کے سلسلے میں جستجو نہ ہو تو پھر میرے اور آپ کے لیے ساری زندگی کے مدت میاد وہ ضائع ہو کر رہ جائے گی اور سوائے پچھتاوے کے میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ پائے گا۔ اس کے لیے علم کا حاصل کرنا، اس کی جستجو کرنا، اس کے لیے تڑپ رکھنا، اس کے لیے آگے بڑھنا شرط اول ہے۔ اس لیے پہلی وحی کے ذریعے سے تو مجھے اور آپ کو واضح بتایا گیا کہ اے انسان تو پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم تمہیں سکھایا ہے اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ ایک علم وہ سکھایا جو فطری اعتبار سے انسانوں کو ضرورت ہے، اسی کے لیے انسانوں کو بولنے کا، چلنے پھرنے کا، کھانے پینے کا ابتدا ہی سے یہ تمام مرحلے اسے سکھائے گئے۔ بقیہ رہ گئے وہ جو اللہ کی تلاش میں، عقائد کی صحیح مطلب جو ہے عقیدے میں اور پھر مطلب جو ہے اسلام کے صحیح قیام میں جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ شقیں ہے جو انسان کو خود ڈھونڈ نکالنا ہے، اس کی جستجو کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے علم جیسی نعمت عقل دے کر عطا فرمائی۔ یہ عقل ہی ہے جو اس کی رہنمائی کرتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو سوچ بچار کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ عقل ہی ہے جو انسانوں کے ہاتھوں کے تھامے ہوئے قلم کو مطلب جو ہے وہ روشنائی عطا کرتی ہے، اور یہ قلم ہی ہے جو انسانوں کے ماضی کو، مستقبل کو، حال کو لکھ کر انسانوں کو آگاہی دیتا ہے، اور یہی وہ قلم کی عبارت نے ہیں جو انسانوں کو عبرت دلاتی ہیں، یہی وہ قلم ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے لیے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ سامعین اکرام، علم مطلب جو ہے میرے اور آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، اس کے لیے جستجو کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا میرے اور آپ کے لیے شرط اول ہے۔ یہ علم
علم مطلب جو ہے دو طریقے کا میرے سامنے اور آپ کے سامنے آتا ہے. ایک علم وہ جو دنیاوی اعتبار سے اس کی زندگی کو چلانے کے لیے، اس میں ترقیات کرنے کے لیے، آسائش فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ علم تو مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے منافع بخش ہے. مگر رہ گیا دوسرا علم جو مطلب جو ہے اخروی زندگی کا دینی علم ہے. یہ وہ علم مطلب ہے جو انسانوں کو رہنمائی عطا کرتا ہے، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور اپنی بھلائی کا سامان کر لیتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کرنے کے لیے اسے تیار کرتا ہے. یہ علم اشد ضروری ہے. اس علم کے بغیر انسان مطلب جو ہے اخروی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، جس کی طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اے انسان، جسے ہم نے علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے تمہیں سکھایا ہے، پڑھو لکھو اور علم حاصل کرو. پہلے تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں مطلب جو ہے وہ جمان، وہ صلاحیت اور وہ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے کڑیل مطلب جو ہے جسم کے ساتھ تمہیں منظر عام پر لے آیا ہے. تمہارا کام اس دنیا کے اندر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ پڑھنا، لکھنا اور مطلب جو ہے اپنی زندگی کو صحیح جانکاری کے ساتھ رہنمائی عطا کرنا، صراط مستقیم پر چلنا. یہی وہ شقیں ہیں جو ان پہلی آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو علم کی نعمت عطا فرمائے، صحیح رخ کے ساتھ گامزن عطا فرمائے، صحیح سوچی عطا فرمائے اور صحیح مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.